الف لام کو پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے. یعنی عربی زبان میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، انگریزی میں چونکہ یہ چیز موجود ہے، ہماری اردو میں نہیں ہے. اردو میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے کتاب خریدی تو یہ معرفہ ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ خاص ہے. اور اگر آپ کہیں، اگر آپ کو کہنا میں نے ایک کتاب خریدی تو پھر آپ کہیں میں نے ایک کتاب خریدی. کیا تم نے کوئی کتاب خریدی؟ یعنی یا ایک یا کوئی لگائیں گے. اگر نہیں لگایا، یعنی یہاں صورتحال یہ ہے کہ عام کو بیان کرنے کے لیے لفظ لگانا پڑتا ہے، اور عربی میں اس کے بالکل برخلاف، اور انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی آپ کو اس پہ دی لگانا پڑتا ہے جب آپ اس کو خاص طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں. انگریزی زبان کا جو دی ہے، یہ اس کے اوپر بھی ایک بڑی موٹی پوری کتاب موجود ہے اگر آپ اس کو پڑھیں، اور عربی کے الف لام پر بھی اتنی موٹی کتاب لکھنی چاہیے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کی چیز کم و بیش. صرف کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن میں موجودہ زبان میں بھی فرق ہے. لیکن جو قرآن کی زبان ہے اس میں اس وقت مجھے الف لام پر کوئی لیکچر نہیں دینا، یہ خود ایک پوری دنیا ہے. یعنی یہ جو دی ہے یہ کس کس معنی میں آ جاتا ہے. لیکن چونکہ میں تو یہ فرق واضح کر رہا ہوں کہ قرآن کی عربی میں ظاہر ہے کہ وہ جو الف لام بے شمار پہلوؤں سے آتا ہے، یا دی آپ سمجھیے آتا ہے، تو وہ تو ہر زبان کی بحث ہے. یعنی خواہ وہ قدیم عربی ہو، دور متوسط کی عربی ہو، آج کی عربی ہو، سب میں ہے وہ چیز. یعنی الف لام کی وہ ساری صورتیں موجود ہیں، اور اس کی ساری بحث جو ہے یہ میں نہیں کر رہا اس وقت. میں یہ بتا رہا ہوں کہ خاص قرآن کی زبان میں اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص قرآن کی، یعنی کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ جو عربی کا الف لام ہے، یعنی دی ہے عربی زبان کا، یہ جس طریقے سے آپ بولتے ہیں نا کہ انگریزی زبان میں آپ اگر اپنا مدعا بیان کرنا چاہیں، آئی باٹ اے پین، دی پین، ایسے ہی کہیں گے نا. تو یہ جو دی ہے، یعنی جو آپ نے پہلے یہ کہا کہ میں نے ایک قلم خریدا، اور اس کے بعد یعنی وہ قلم، اصل میں دی پین جب آپ نے کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قلم جو آپ نے خریدا، یہی مطلب ہے. آئی باٹ اے بک، دی بک. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یعنی جب آپ نے کسی چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھا اور وہ عام چیز اب نہیں رہی تھی، تو آپ نے یہ تصور کر کے کہ وہ قلم، وہ کتاب، وہ آدمی، اس کے اوپر آپ دی لگا دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم عربی زبان کے قواعد کی فنی اصطلاح میں کہتے ہیں عہد کا الف لام. یہ وہی عہد لکھا ویسے ہی جاتا ہے جیسے آپ عہد باندھ کے توڑتے ہیں، یہ وہی عہد ہے، لکھا ویسے ہی جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ عربی کا عہد ہے. اور عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ذہن کے اندر رکھ کر بول دینا، یعنی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول دینا. ذہن میں آپ کے وہ موجود ہے. یعنی اب یہ کوئی ایک پین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پین ہے یا وہ قلم ہے جو آپ اصل میں بازار سے خرید کے لائیں. میں ایک آدمی سے ملا، وہ آدمی آج کل میرا بہت اچھا دوست ہے، تو آپ نے بولا وہ آدمی. اردو میں اس موقع کے اوپر کوئی اشارہ لائیں گے، کوئی ضمیر لائیں گے، کوئی چیز لائیں گے، ورنہ وہ ادا نہیں ہوتا. اب یہ جو ہے نا وہ آدمی، یا آپ کہتے ہیں کہ یہاں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے یہ آدمی بہت خراب ہے، تو یہ آدمی نہیں، میرا اشارہ آپ کی طرف بالکل نہیں. تو وہ آدمی، یہ آدمی، یعنی یہ بولتے ہیں نا آپ. اب یہ وہ آدمی، یہ آدمی، یہ اردو کا طریقہ ہے. انگریزی زبان میں ایسے موقعوں پر دی استعمال کر لیا جاتا ہے، عربی میں ایسے موقعوں کے اوپر الف لام آ جاتا ہے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر آپ نے اس الف لام کو وہ جیسے کہ آیا ہوا ہے نہیں سمجھا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ترجمے میں یہ اور وہ نکال دیں گے. یعنی اگر آپ یہ نہیں جانتے تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے وہ کتاب میں سے وہ نکال دیا. اگر آپ نے اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس کو نکال دیا ہے، اس یہ اور وہ کو، تو پھر وہ کتاب نہیں رہے گی نا، وہ کتاب تو رہے گی. اور اگر اس سے کوئی بڑا اہم مسئلہ متعلق ہے تو بڑی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی یہ بات واضح ہو گئی. اب دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے، اس وہ اور یہ سے. قرآن مجید کی ایک، پھر وہی میں ایک چھوٹی سی سورہ کی مثال پیش کروں گا. یہ سورہ علم نشرہ ہے، 94 سورہ ہے. آپ لوگوں میں سے اکثر کو زبانی یاد علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک یہ یاد بھی ہوگی بہت سے لوگوں کو. تو اس سورہ میں ایک آیت آتی ہے
یہ اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے، چھوٹی سورہ ہے۔ آیت یہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آیت یہ۔ اچھا، اب اس کے الفاظ سمجھ لیجئے۔ اس کے شروع میں ایک حرف ہے فے، فَإِنَّ ہے نا، اِنَّ ایک الگ چیز ہے اور فے ایک الگ چیز ہے۔ تو جس طرح عربی کے واؤ میں واؤ ہی واؤ ہے، اسی طرح اس فے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یعنی اس فے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر ہمارے مترجمین کرتے ہیں جہاں فے آگے پس پس پس، اور وہ ایک تو یہ پس ہی متروک ہو چکا ہے، یعنی ایک حادثہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پس سے آدمی پر واضح نہیں ہوتا۔ تو یہ فے جو ہے یہ اس لیے کے معنی میں، کیونکہ کے معنی میں، چونکہ کے معنی میں، چنانچہ کے معنی میں، اس طور سے کے معنی میں، بئی ہما کے معنی میں، اس کو لے کر آپ یوں سمجھیں کے معنی میں، یہ بے شمار معنی میں جاتی ہے یہ فے۔ تو یہاں یہ اس لیے کے معنی میں، یعنی فے۔ اچھا، انا جو ہے یہ کسی جملے کے اوپر جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص طرح کی تاکید، جیسے آپ بہت تاکید سے ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں، بے شک یہ ایسے ہی ہے، تو یہ بیان کرنے کے لیے عربی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، ما کا مطلب ہے ساتھ۔ یہ تو آپ لوگ عام طور پر جب کبھی بھی کوئی شادی کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ بمے اہل و عیال، ایک بے، ایک ما، ایک اس کے آگے ہے، یہ صرف ما اہل و عیال ہوتا ہے، یعنی بے بھی کچھ نہیں ہے اور ہے بھی کچھ نہیں ہے، یہی صحیح لکھنا یہی چاہیے، یعنی ما اہل و عیال، لیکن وہ ہمارے یہاں چل پڑا ہوا ہے غلط، جیسے بہت سی چیزیں بمے اہل و عیال۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر زبان کے اندر کچھ بےمانی کام ہوتے ہیں، جیسے بمے اہل و عیال، تو ما یہ وہی ما ہے، میں مائیت بولتے ہیں نا اردو میں، آپ بولتے ہیں ساتھ کے معنی میں، تو وہی ہے۔ اچھا، اسر اس میں ہے، اسر کا لفظ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اسر کہتے ہیں سختی کو، مشقت کو۔ آپ نے اردو میں بھی کئی مرتبہ یہ استعمال ہوا کہ اس میں تو بڑا اسر، بڑی مشکل، بڑی دشواری، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں، تو یہ وہی دشوار ہے غالب والا، دشوار ہونا، مشقت پیدا ہو جانا، تو یہ اس معنی میں اسر۔ اور یسر اس کے بالکل برعکس آسانی، یسر آسانی، جیسے کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے بھی یہ حدیث سنائی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کیا کرو۔ حضور نے نصیحت کی خاص طور پر مولویوں کو، جب تک مشکل پیدا نہ کی جائے دین صحیح نہیں ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس میں بالکل مختلف ہے۔ تو یہ جناب الفاظ جو ہے وہ واضح ہو گئے، یعنی ایک لفظ ہے عسر سختی، اور ایک لفظ ہے یسر آسانی۔ اچھا، اس میں دیکھیے کہ جو یسر ہے اس کو تو اس پہ دی نہیں ہے، اور جو عسر ہے اس کے اوپر دی ہے، یعنی العسر ہے، اور دونوں جگہ وہ ہے، اور پھر دہرا دیا گیا ہے، یعنی وہی بات جو ہے صرف فے کو ہٹا کے پوری آیت کیا بنی ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اچھا، آپ سب زبان کی چیزوں کو فی الحال نظر انداز کر کے کہیے کہ یوں بات ہے کہ اس لیے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، اس لیے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اس کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ یہ کریں کہ بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب سختی آئے گی ساتھ آسانی آ جائے گی، یعنی یہ واضح ہوگی نا، ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دی، جب سختی آئے بیٹھ جائیے کہ آسانی آنے والی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک طریقہ یہ ہے۔ ہمارے دور جدید کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا وحید الدین صاحب، انہوں نے اس کو جس طرح حدیبیہ پرنسپل ان کا ایک خاص اصول ہے، اسی طرح اس کو بھی انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ سختی جو ہے نا، بس یہ سختی کے اندر سے آسانی نکلنی ہے، اس کو وہ قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور بہت جلیل القدر عالم ہے، میں محض مثال دی۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا صورتحال کیا ہے؟ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، وہ جس طرف میں نے اشارہ کیا کہ عسر پر تو دی ہے، یسر پر نہیں ہے، اس کو اب سمجھ کر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو اصل میں کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو اس وقت قریش کی طرف سے سخت سختی کی صورتحال سے دوچار تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دینونت برپا کی ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے دعوت دی ہے، پھر سخت صورتحال پیش آئی ہے، یہاں تک کہ اس ساری آزمائش سے گزرنے کے بعد یہ چھٹ گئے لوگ کہ کون نیکوکار ہے، کون سرکش ہے، کون ضعیف ہے، کون منافق ہے، یہ سب واضح ہوا ہے اس کے بعد۔ لیکن وہ واضح ہوا ہے ایک بڑی سخت صورتحال سے گزر کے، یعنی ایک بڑی آزمائش سے گزر کے۔ یہ جو سختی ہے یہ ہلا دینے والی سختی ہے، یعنی اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، شیب ابی طالب کا واقعہ اور بے شمار یعنی نازک حالات پیش آئے ہیں، تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی عام کمزور آدمی تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جن پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے ساتھیوں کے معاملے میں تو یہ رہا کہ زلزلوا حتی یقول الرسول والذین معہ، یعنی وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ متی نصر اللہ، کدھر گئی مدد، یعنی نوبت یہاں تک آ گئی۔ تو پھر ہم نے کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، یہ سنو آ گئی بس، یعنی مطلب یہ بتایا ہے اس میں کہ اس درجے تک پہنچ جاتی ہے صورتحال۔ تو یہ اس درجے تک پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے لیے لوگوں کو مار دیا گیا، غلاموں کے اوپر بہت تشدد کیا گیا، بلال کے واقعات، یاسر کے واقعات، صہیب کے واقعات آپ لوگوں میں سے اکثر نے سن رکھے ہوں گے، اور خود حضور کے لیے بھی بڑی مشکلات تھیں اس زمانے میں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ دینونت جو برپا کی گئی ہے اس کا ایک نتیجہ نکلنا تھا نا، کہ وہ یہ کہ اب اس کو آسانی میں بدلنا تھا، نیکوکاروں کو اور خدا کے بندوں کو نجات پانی تھی، اور یہ صورتحال تبدیل لازماً ہونی تھی، یعنی وہاں یہ لازماً تبدیل ہونی تھی۔ تو اب اگر آپ اس کا پورا لحاظ کر کے اس کا ترجمہ کریں، الف لام کو کھول دیں، تو یہ بنے گا کہ اس لیے کہ اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی تمہاری منتظر ہے۔ ہم دیکھا کیا صورتحال ہو گئی، یعنی پہلی شکل میں یہ ایک قاعدہ کلیہ تھا جس کو سختی آ جائے آسانی کا انتظار کرے، دوسری صورت میں یہ ایک خاص صورتحال کے اندر اپنے پیغمبر کو دی جانے والی تسلی اور بشارت ہے کہ اس وقت جس سختی میں تم لوگ مبتلا ہو گئے ہو اس کے بعد ایک بڑی آسانی تمہاری منتظر ہے۔ تو یہ ایک عظیم پیشین گوئی تھی جو انہی الفاظ میں پوری ہو گئی۔ چنانچہ دیکھیے اگلی آیت اس کو بتاتی ہے، وہ کہتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب وہ آسانی آ جائے اور تم اپنے مشن سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کے لیے کمر باندھ کر آخر میں جو چند دن بچے ان میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر اس کو آپ نکال لیں یہاں سے تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، جب صبح کی مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کیا کرو۔ یعنی میں کسی پہلو کی غلطی یا صحت نہیں بیان کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سے کیا مطلب بنے گا اور دوسری صورت میں کیا مطلب بنے گا۔ تو یہ الف لام ہے عربی کا، یعنی اس کو یہ جس طریقے سے یہاں استعمال ہوا ہے اس طریقے سے بعد کے زمانوں میں اس کا استعمال نہیں رہا۔ اس میں اب پوری بات بیان کریں گے کہ حاذ الجسر اور الجسر قضا، اس طرح کی کوئی چیز بیان کریں گے اس میں، اس نوعیت کی سختی، یہ سختی، یعنی یہ جو میں نے اردو میں الفاظ بولے ہیں انہی کو پورے عربی میں بیان کرنے کے بعد پھر یہ بات بیان کی جائے گی۔ لیکن قرآن میں اچھا یہ آپ فرمائیں گے کہ اچھا یہ کہیں ہو گیا ہوگا، نہیں، یہ اتنا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں، یعنی بہت ہوا ہے۔ اسی سے یہ مسئلے پیدا ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ آیت لوگ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ دوستی مت کرو، اس پر ایک الف لام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو رکھا ہے تو صورتحال اور ہوگی، اور ہٹا دیا ہے تو صورتحال اور ہو جائے۔ میرے ساتھ لوگ بحث کرتے ہیں نا، میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی نہیں، یہاں یہود و نصارہ جو ہیں ان سے مراد سارے یہود و نصارہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور پھر ان کی بیٹی بھی آگے لے آؤ۔ تو یہ جو تضادات پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی قرآن کا قصور نہیں ہے، اس کی زبان ہے، اس کا طریقہ ہے اپنی بات کو اس طرح بیان کرنے کا۔ اسی طریقے سے کوئی بات بیان ہوگی، اس کے بعد آگے آ جائے گا کہ اور کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب اگر آپ نے اس کا ترجمہ ایسے ہی کر دیا اور کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر سارے ہی کافر دنیا کے، لیکن اگر آپ اس کو ٹھیک طرح سے ترجمہ کریں تو آپ یوں کریں گے اور ان کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تو اب صورتحال تبدیل ہو گئی نا۔ یعنی الف لام ہے، وہ الف لام جو ہے اس کو جب آپ کھول دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، تو صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ایک لطیف ذوقی چیز وجود میں آتی ہے، نہیں، مطلب، مدعا، بیان، حاصل سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہی ہے، یعنی اس میں
کبھی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کی ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں، چونکہ یہ بحث اب ختم ہو رہی ہے تو اس مثال میں اور بھی بعض دلچسپ چیزیں ایک چھوٹی سی آیت میں آ جائیں گی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے 226-27، یعنی دو آیتیں۔ یہ 226-27 جو آیتیں ہیں، یہ اس میں دیکھیے آپ قرآن مجید کی، یعنی یہ جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا، ان سب کی ایک جھلک دیکھیں گے اس میں کہ کیسا اسلوب ہے قرآن کا۔ اس میں ایلا کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ایلا یہ ہے کہ عربوں کے ہاں بعض اوقات میاں صاحب یہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا، اب وہ بیچاری کو نہ طلاق دی جا رہی ہے، اس طرح معلق کر کے اسے رکھا ہوا ہے، اس کو ایلا کہتے تھے۔ قرآن مجید نے اس ایلا کے معاملے میں ایک قانون یہاں بیان کیا ہے، یعنی یہ ایلا اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے ان کی، کہ بیوی سے زن و شو کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ان کے ہاں ایک طریقہ تھا بیوی کو تنگ کرنے کا۔ 5 منٹ ہی میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، نہ ہو تو پھانسی چڑھا دیجیے گا۔ تو وہ جو الہ کا قانون جو ہے، یہ آیتیں دو ہیں اور یہ الہ کا قانون بیان کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوا ہے، یوں ہے کہ للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے الہ کر دیتے ہیں، تربص 4 اشہر، ان کو 4 مہینے کی اجازت ہے، مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر وہ اپنے اس بیہودہ معاملے سے رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کر لیں، یعنی انہوں نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں، ان میں جو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حذف ہو گئے، یعنی اگر وہ رجوع کر لیں تو اگرچہ انہوں نے ایک نہایت بیہودہ حرکت کی تھی جس پر ان کی طبیعت درست ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ آپ نے دیکھا نا یہ داستان پوری کی پوری جو ہے، کیونکہ وہ فے کا مطلب ہے، اس لیے وہ فے جو ہے اس لیے ہے نا، تو اس لیے سے پہلے کس لیے، وہ سب جو ہے وہ ہے نہیں، یہ پوری بات جو ہے اس کو کھول دینا پڑے گا، ورنہ یہ بات ادا ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اگلی میں دیکھیے کیا ہوا ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، طلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انہیں اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، ایک عہد باندھا تھا اس کو توڑ رہے ہیں۔ اس معاملے میں اللہ کا ایک قانون ہے اور اس کے کچھ حدود ہیں، ان کو پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سمیع علیم، اس لیے کہ اللہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں سن رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں جان رہا ہے۔ تو یہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے یہ ساری موجود ہے یہاں، یعنی اس کے اندر یہ موجود ہے، جب آپ اس لیے کھول دیں گے تو وہ واضح ہو جائے گا۔ اچھا، عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ اس قرآن مجید کے اس خاص اعجاز کے اسلوب سے لوگ واقف نہیں، تو بعض مستشرقین نے کہا کہ قرآن کو جب آیت ختم کرنی ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت لے آتا ہے، سمیع علیم غفور۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی اس میں معنویت ہے، یعنی پہلی بات کے بعد کہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، دوسری کی بات کہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پہلی میں یہ بتانا ہے کہ تم نے جو حرکت کی ہے وہ اتنی خراب حرکت ہے، اتنی بری حرکت ہے کہ اس پر تمہاری طبیعت درست ہونی چاہیے تھی، لیکن معاف کر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ بندوں کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری میں کیا کیا گیا ہے کہ وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ باقی، اور یہ بحث جو ہے جی ہاں بحث جو ہے یہ بالکل ختم ہو رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ وہ آیت اس کو اس لیے بیان کرنا چاہتا کہ آپ دونوں مسئلوں کو لے لیں، جو مجھے مثال دینی ہے وہ دوسری جگہ ہے، وہ ہے مجادلہ میں، اور میرا خیال ہے کہ شہزاد صاحب اتفاق کریں گے، غالباً 59 ہے۔ میں اس آیت کو بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، وہ زہار یاد ہوگا، اس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس میں اب کیا کیا ہے، یعنی یہ میں نے دونوں کو ملا دیا تاکہ اس سے آپ وہ سمجھ لیں خاتمہ کلام کے طور پر کہ کیسے ایک پوری بات جو ہے ایک فے کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں کیا کیا ہے، یہاں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا قانون بیان کر دیا،
یعنی یہ کہ جو لوگ زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کو اس کے بعد 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، رجوع اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی طبیعت درست ہو. یہ سب کرنے کے بعد کہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ کیا بات ہے بھئی؟ ایک آدمی نے زہار کیا، مسلمان ہے، اس نے زہار کیا، آپ نے بتا دیا کہ یہ بڑی نامعقول حرکت ہے، اور اس نامعقول حرکت کے بعد اس کو آپ نے بتا دیا کفارہ ہے اس کا، اور کفارہ اس نے دے دیا تو بس ٹھیک ہے، معاف ہو گیا. تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی اوپر پوری بات ہے، اس کے بعد ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اب اس میں وہ الف لام وہی ہے للکافرین، کھولیے اس کو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. جو لوگ اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس طرح کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب. یہ اس طرح کا انکار کرنے، اس طرح کے کافروں کے لیے. تو گویا ایک پوری کی پوری بات ہے جس کو آپ اس الف لام کے اندر سے نکالیں، اس کے پیٹ میں چھپی ہوئی ہے. جیسے ہی آپ اس کو نکالتے ہیں تو ایک مربوط کلام وجود میں آ جاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ نہ رب سمجھ میں آئے گا، نہ یہ پتہ چلے گا کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے. تو اب کئی مقامات ہیں قرآن مجید کے جس میں یہ کافرین آ جاتا ہے. تو جب ہم اس الف لام کا لحاظ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اس طرح کے کافر، اس نوعیت کے کافر، اس طرح کا انکار کرنے والے، ایسے منکر، تو اس کے نتیجے میں بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. تو جناب یہ عربی زبان، جو عربی قرآن کی عربی ہے، اس کے کچھ اسالیب جو زبان کے اسالیب ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کرایا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کی زبان ایک خاص زبان ہے. یہ زبان اس زمانے کی عام زبان تھی، اور یہ اب موجودہ عربی کے مقابلے میں ایک خاص زبان ہو چکی ہے. اس زبان کو جاننے سیکھنے میں چربی اس عربی کے لیے گلانی پڑتی ہے، اور پھر کہیں یہ آتی ہے، لیکن اس میں اور موجودہ زبان میں بہت فرق ہے.